تو بہت سارے ہیں اسباب، نماز کے بارے میں بھی اور محمد اور آل محمد پر صلوات کے بارے میں، دونوں کے بارے میں اللہم صلی اللہ علیہ محمد، دونوں کے بارے میں ایک جیسی تعبیر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صلوات کے بارے میں بھی ہے فَإِنَّهَا تَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ، یہ صلوات کے نتیجے میں گناہ اس طرح جڑتے ہیں جس طرح سردی سے درخت کے پتے، اور 5 وقت کی نماز کے بارے میں بھی یہی الفاظ ہیں۔ اچھا، لیکن اگلا جملہ جو کہ بڑا مشکل ہے اس کا ہضم ہونا، فعند ذلك من اتى الصلاة عارفا بحقها، امام حسین کی جو زیارت کرے عارفا بحقه، بشرطی کہ وہ امام حسین کی معرفت رکھتا ہو تو اس کو اتنے حج یا عمروں کو ثواب ملے گا۔ وہ تصویریں چھپی تھی، صدام امام حسین کی زیارت کر رہا سینے پر ہاتھ رکھ کے، ابھی آپ دیکھیں حرم کے اندر دیواروں پر گولیوں کے نشان موجود ہیں، انہوں نے جان بوجھ کے مٹایا نہیں ہے، اور لکھا ہوا ہے، یہ ان کے جو ہے نا بریسٹ کے جو ہے نا وہ نشان ہے، وہ ادھر وہ اپنے گولیوں کا نشانہ بناتے ہیں، اور ادھر وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے سینے پر ہاتھ رکھ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ ان لوگوں کو ثواب ملتا ہے جو امام حسین کی معرفت رکھتے ہوں۔ امام حسین کی معرفت کا مطلب کیا ہے؟ امام حسین کی معرفت کا مطلب ہے کہ امام حسین کو خدا کی طرف سے منسوب، معصوم اور حجت خدا سمجھے، اور اپنے دین کو حسین سے لے کر اس پر عمل کرنے کا اپنے آپ کو پابند سمجھے، وہ کہہ سکتا ہے میں امام حسین کی معرفت رکھتا ہوں۔ ورنہ یہاں بہت ہیں کہتے ہیں پنجتن کو مانتے، پنجتن کو مانتے، کیا مانتے ہیں؟ پنجتن کو اولاد رسول کے رشتہ دار مانتے ہیں، نیک متقی پرہیزگار مانتے ہیں، یہ ماننا نہیں کہلاتا۔ ماننے کا مطلب ہوتا ہے دین ان سے لے کر اس پر عمل کرو۔ یا نماز پڑھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بخشے گا بشرطی کہ انسان نماز کے حق کو جانتا ہو، نماز کے حق کی معرفت رکھتا ہو اور نماز کا حق ادا کرتا ہو، یہ بات ہے۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے رکوع واجب ہے نا، نماز میں رکوع واجب ہے۔ واجبات رکوع کیا ہیں؟ یعنی رکوع کے دوران کن کن اعمال کو بجا لانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اتنا جھکنا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے یہ دونوں ہتھیلی جو ہے نا وہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ گھٹنوں پر رکھنا ضروری نہیں ہے، آپ رکوع کے لیے جھکتے ہیں، دونوں ہاتھ آپ کے یوں لٹکے ہوئے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ادھر رکھیں۔ اتنا جھکو کہ اگر آپ چاہیں تو یہ آپ کی یہ دونوں گول ہڈیاں ہیں، یہ دونوں آپ کے ہتھیلیوں کے اندر آ جائیں۔ اتنا جھکنا ہم مستحب ہے کہ اتنا جھکو کہ آپ کی کمر سیدھی ہو جائے اور اس کے اوپر کوئی پانی کا قطرہ گرے تو وہ ادھر ادھر نہ گرے، وہ مستحب ہے۔ اتنا کم از کم جھکو، کمر میں کوئی تکلیف نہیں ہے، اگر تکلیف ہے تو پھر وہ سر کا اشارہ، بعض اوقات آنکھوں کا اشارہ بھی کافی ہوتا ہے وضو کے لیے۔ لیکن اگر کوئی عذر نہ ہو تو بندے کو ایسی کوئی عذر نہیں ہے، تھوڑا سا یوں جھکے، یہ وضو کا جو ہے نا آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ رکوع کر کے واجبات رکوع میں یعنی جو کام یا جو ذکر رکوع میں ضروری ہے ان میں اتنا جھکنا، اور پھر وہ ذکر پڑھنا سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، یا صرف سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ میں نے حج کے موقع پر لوگوں کی نماز سنی، اکثر کی جو ہے نا وہ عین وغیرہ ٹھیک نہیں تھی، میں نے کہا آپ نا کوئی بھی ذکر کی جس کی ادائیگی عربی لہجہ میں آپ کے لیے آسان ہو، رکوع میں اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ، سجدے میں اللہ اکبر پھر جو ہے نا وہ سر اٹھائیں، کوئی بھی ذکر خدا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس میں کوئی ایسا حرف نہیں ہے کہ جس کی ادائیگی عربوں کے علاوہ ہم لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ اللہ اس کی ادائیگی آسان ہے، اکبر اس کی ادائیگی بھی آسان ہے۔ بھئی غلط طور پر سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بجائے
بہتر ہے بلکہ ضروری ہے کہ آپ اللہ اکبر کہیں، کوئی بھی خدا کا ذکر پہ پڑھیں. عین آپ نہیں نکال سکتے، ہے نکال سکتے ہیں تو سبحان اللہ کہیں، چونکہ اعلیٰ یہ خاصا مشکل ہے. میں نے آزمایا ہے، بہت کوشش کے باوجود اعلیٰ نہیں پڑھ سکے. شروع ہی سے کوئی وہ جو عین نکالتا ہے پتہ نہیں کوئی الف مد اعلیٰ بولتا ہے، اور میں نے کہا بھئی یہ غلط پڑھنے کی بجائے رکوع میں بھی سجدے میں بھی اللہ اکبر کرو، آپ کی نماز جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. پھر رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا رکوع کا حصہ ہے. رکوع سے تھوڑا سا سر اٹھانے کے بعد پھر سجدے میں گر پڑیں، یہ کافی نہیں. سیدھا کھڑا ہونا یہ رکوع کا حصہ ہے. اچھا جی، اسی طرح سجدے کے بھی واجبات ہیں، سجدے کے بھی واجبات ہیں. آپ کے دونوں وہ 7 کے 7 اعضاء، دونوں ہتھیلیاں، پیشانی، گھٹنے اور دونوں انگوٹھوں کا دوران سجدہ زمین سے لگنا ضروری ہے. ادھر بھی وہی ذکر ضروری ہے. پھر سجدہ کر کے مکمل یوں بیٹھنا یہ سجدے کا حصہ ہے. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہ اکبر، پھر دوبارہ چلے جائیں، یہ غلط ہے. یعنی سجدے سے مکمل طور پر بیٹھ جانا یہ کیا ہے؟ سجدے کا حصہ ہے. مکمل بیٹھو، پھر آپ استغفر اللہ کہیں یا نہ کہیں وہ مستحب ہے. آپ استغفر اللہ کہیں گے تو ثواب ملے گا، گناہ بخشے جائیں گے. نہیں بھی کہیں گے تو یہ واجب نہیں ہے. پھر دوبارہ جائیں. پھر سجدے سے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہیں سے جو ہے نا وہ ٹک اپ نہ کریں، آپ بیٹھ جائیں اور پھر جو ہے نا بحول اللہ پڑھ کے. جیسے اہل سنت یا پتہ نہیں مسئلہ ہی ایسا ہے ان کے ہاں، میں نے ان کی کتاب میں نہیں پڑھا ہے. مسجد حرام میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں تو وہ کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں. سجدے سے ڈائریکٹ کھڑا ہونا یہ نماز کی حق تلفی ہے. سجدہ کر کے بیٹھ جاؤ اور بیٹھنے کے بعد پھر بحول اللہ پڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں. وہ سیدھا ٹیک اپ کرتے ہیں نا، میں نے بتایا. ہم تو بیٹھ کے کہتے ہیں نا، ہاں وہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کو کہتے ہیں. بہرحال یہ واجبات سجدے میں سے ہے. سجدہ کر کے بریلوی باقی کچھ بھی کرتے ہوں ان سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. یہ ہمارا اپنا مسئلہ یہ ہے. اپنے مسائل کو مت چھوڑو، دوسروں کے مسائل کو. یہ مسئلہ ہے ہمارا اپنا. یہ ہے کہ سجدہ کر کے بیٹھ جائے پھر کھڑا ہو جائے، یہ نماز کے حقوق ہیں. اچھا جی، اسی طرح یہ غلطی بہت دیکھی جاتی ہے. اگر قرآن کی تلاوت کے دوران یا کسی بھی ذکر کے دوران آپ رکنا چاہتے ہیں تو اس ذکر کا جو آخری حرف ہے اس کو آپ زیر زبر پیش نہ دیں، اس کو جزم پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں آپ ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کتاب میں دیکھیں گے آخر میں میم ہے نا، میم کے نیچے زیر ہے. آپ نے کیا دیا ہے؟ میم کو جزم دیا ہے نا. اس کو کہتے ہیں یعنی وقف بالسکون. رکنا ہے تو آپ نے وقف کرنا ہے، یعنی زیر زبر آپ نے نہیں دینا. اچھا جی، اسی طرح آگے الحمدللہ رب العالمین. آپ سورہ فاتحہ دیکھیں، نون کے اوپر زبر ہے، آپ نے کیا دیا ہے؟ ہاں، اگر رکنا ہے تو پھر آپ اس کو جزم دیں. آگے ملا کے پڑھنا ہے تو پھر آپ اس کو جو زیر ہے تو زیر دو، زبر ہے تو زیر دو، پیش ہو تو پیش دو. نماز میں آیت اللہ سیستانی احتیاط واجب سمجھتے ہیں کہ طور پر آپ رک کے زیر زبر نہ دیں اور نہ جو ہے نا وہ جزم دے کے جو ہے نا ملا کے پڑھیں. ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں جیسے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین کے نون کے اوپر پیش ہے. آپ رکنا چاہتے ہیں تو بولیں نستعین، نون کو جزم دے دیں. نہیں رکنا چاہتے ہیں ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، نون کو ڈائریکٹ جو ہے نا صاد کے ساتھ جو ہے نا وہ ملائیں. یہ غلطی زیارت وغیرہ فدخل معهم تحت الکساء، یہ غلط ہے. تحت الکساء،
अस्सलाम अलैक या अबा अब्दुल्लाह है, अस्सलाम अलैक या इब्न रसूल अल्लाह है। वो चूंकि किताब में ज़ेर दिया हुआ है लिहाजा वो फिर ज़ेर दे देते हैं। आपने रुकना है तो ज़ेर ज़बर पेश न दो, जज़्म दो, नहीं रुकना फिर बेशक ज़ेर ज़बर जज़्म जो भी उसका हक है वो उसको दे के फिर आगे बढ़ें। ये ठीक है कि नमाज के नतीजे में वो जो है ना वो दरख्त के पत्तों की तरह गुनाह गिरते हैं, लेकिन शर्त ये है कि नमाज के हुकूक को समझें और उनको अदा करें, नमाज की हक तलफी न हो। वो चोर कहा गया उस आदमी को जो सही अदायगी नहीं करता। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।